میں گھر میں بیٹھی اداسی سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ میری دونوں بہنیں صحن میں کھیل رہی تھیں۔ باہر کا منظر تو دل کو بھا جانے والا تھا، لیکن گھر کا منظر بہت اداس کرنے والا تھا۔ ماں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھیں اور بہت کمزور نظر آ رہی تھیں۔ ہم سب نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ گھر کے سارے کام نمٹا کر میں ابھی بیٹھی ہی تھی کہ بارش شروع ہو گئی تھی۔ اب بھوک نے ستایا تو کچن میں جا کر دیکھنا پڑا کہ شاید گھر میں کچھ کھانے کو مل جائے۔ میں نے کچن کے سارے برتن چھان مارے تھے، لیکن کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ سارے خالی برتن میرا منہ چڑھا رہے تھے۔ سارا راشن ختم ہو گیا تھا، حتیٰ کہ آٹے کا خالی کنستر بھی۔ میری قسمت میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ مجھے بے حد رونا آ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اماں کو بھی وقت پر دوائی اور کھانا دینا تھا۔ ویسے بھی ہمارا کھانا تو سادہ گندم کی روٹی اور چند پیاز کے ٹکڑے تھے۔ میرا دماغ مجھے بالکل خالی خالی محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ مہینے پہلے تک ہمارے حالات کافی بہتر تھے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، کسی قسم کی تنگی نہیں تھی، کیونکہ ابا زندہ تھے۔ اور جب باپ جیسی چھت سروں پر زندہ رہتی ہے تو پھر کوئی ڈر، کوئی تکلیف نہیں رہتی، کوئی غم نہیں لگتا، کوئی دکھ نہیں لگتا، کیونکہ وہ اکیلا ہی سب کچھ سہ لیتا ہے اور اولاد پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ لیکن اب سب کچھ بدل گیا تھا، حالات بدل گئے تھے۔ ہر قسم کی تنگی نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ ہر قسم کے حالات سے ہمیں گزرنا پڑا تھا۔ اپنوں نے آنکھیں پھیر لی تھیں اور ایسی پھیری تھیں کہ ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑی تھیں۔ ددیال والوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے۔ انہوں نے ابو کے دنیا چھوڑ جانے کے بعد ہمیں گھر سے نکال دیا تھا اور امی کو واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اپنی 3 بیٹیوں کو لے کر اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ امی نے ان کی منتیں کی تھیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ وہ ہم سے ہماری چھت نہ چھینے، ہمیں یوں دربدر نہ کرے، ہمیں یوں بے آسرا نہ کرے، ہمیں یوں ظالم دنیا کے حوالے نہ کرے۔ لیکن انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی تھی اور ہمیں اس گھر سے جانا ہی پڑا تھا۔ دادی امی کے خلاف شروع دن سے تھی۔ انہوں نے کبھی بھی انہیں سکھ کا سانس لینے ہی نہیں دیا تھا۔ 3 بیٹیاں پیدا کرنا امی کا جرم بن چکا تھا۔ دادی تو انہیں تیسری بیٹی کی پیدائش کے وقت ہی گھر سے نکال دیتی، لیکن ابو کی موجودگی نے انہیں باز رکھا تھا۔ سمیا، پانی لا دو۔ اماں کی آواز پر میں خیالوں سے چونکی تھی اور کچن سے باہر آئی تھی۔ بیٹا مجھے ذرا پانی لا دو اور دوا دے دو، بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ امی درد سے کراہ رہی تھیں اور ان کی حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ گھر میں نہ دوائی ہے اور نہ ہی راشن، کہ میں انہیں کچھ بنا کر ہی دے سکوں۔ ماں کی حالت دیکھ کر میرے دماغ نے کام کیا تھا اور میں چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ میں سعید کریانے والے کی دکان پر آ گئی تھی۔ وہاں پر گاہکوں کا بے پناہ رش تھا۔ میں صبر سے ایک طرف کھڑی ہو کر سب کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سارے گاہک اپنا اپنا مطلوبہ سامان لے کر جا چکے تھے۔ اب صرف میں رہ گئی تھی۔ سعید کریانے کے مالک کا نام سعد تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی رال ٹپکنے لگی اور معنی خیز نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا کہ کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے خود پر قابو کیا تھا، حالانکہ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، لیکن میں نے خاموش رہنے میں عافیت جانی تھی، کیونکہ تھوڑا بہت رش جو پہلے تھا اب وہاں بالکل سناٹا تھا۔ سب لوگ جا چکے تھے۔ ایسے میں میرا غصہ کرنا مجھے ہی مشکل میں ڈال سکتا تھا۔ میں نے خود پر قابو پایا تھا اور اپنا مدعا بیان کیا تھا کہ مجھے تھوڑا سا آٹا اور کچھ دالیں ادھار دے دو۔ میرے کہنے پر اس نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا کہ پہلے کا ادھار بھی کافی زیادہ بڑھ گیا ہے اور اب تم مزید ادھار لینے آ گئی ہو۔ میں نے ضبط سے کام لیا تھا اور کہا تھا کہ اس بار مجھے دے دیں، اگلی بار سارا حساب برابر کر دوں گی۔ میرے کہنے پر اس نے بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے گھورا تھا۔ مجھے اس سے خوف آ رہا تھا، لیکن میں ڈٹی رہی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ گھر کا سارا راشن ختم ہو گیا ہے۔ اگر میں اب بھی ایسے ہی لوٹ جاؤں گی تو گھر والوں کو، خصوصاً اماں کو، کیسے بھوکا دیکھ سکتی ہوں، اور انہیں تو دوائی کی بھی ضرورت ہے۔ چند لمحوں بعد وہ 2 تھیلے لیے باہر آیا تھا اور میری طرف بڑھا دیے تھے۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا کہ اللہ نے میری لاج رکھ لی تھی۔ ابھی میں وہ 2 تھیلے اٹھا کر مڑی ہی تھی کہ مجھے آواز آئی تھی، اگر تم نے اگلے مہینے حساب نہ چکایا تو میں اپنے طریقے سے واپس لوں گا، یہ یاد رکھنا۔ میں بغیر کوئی جواب دیے واپس آ گئی تھی۔
اب میری منزل بوڑھی دائی کے گھر کی طرف تھی، کیونکہ ان کے پاس ہی اماں کی دوائیاں ملتی تھیں۔ خالص جڑی بوٹیوں سے دوائیاں تیار کرتی تھیں۔ میں تو خالی ہاتھ تھی، لیکن مجھے امید تھی کہ جس طرح سعید کریانے والے سے میں تھوڑا راشن ادھار کر کے لے کے آئی تھی تو ان سے بھی دوا لے آؤں گی، کیونکہ میرا ادھار تو ان کے پاس بھی کافی زیادہ چڑھ گیا تھا۔ لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، میں بے حد مجبور تھی۔ اماں درد سے کراہ رہی تھیں اور 3 دن ہو گئے تھے ان کی دوائی ختم ہو چکی تھی۔ اب چوتھا دن تھا، اگر دوائی نہ ملتی تو ان کی بیماری بڑھ جانی تھی۔ میں دائی کے گھر میں داخل ہوئی تھی، وہاں عورتوں کا رش لگا ہوا تھا۔ یہ ان کے دواخانے کے کھلنے کا ٹائم تھا۔ میں اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ سب کے جانے کے بعد میں دائی کے پاس آئی تھی۔ میری شکل دیکھ کر وہ ہتھے سے اکھڑ گئیں اور کہنے لگیں کہ جب تک پچھلا ادھار نہیں لاؤ گی میں تمہیں دوائی نہیں دوں گی۔ مجھے سخت رونا آ رہا تھا، کیونکہ دوبارہ سے عورتیں جمع ہونا شروع ہو گئی تھیں اور مجھے سخت بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دائی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ میں اگلی بار ضرور ان کا قرض لوٹا دوں گی۔ دائی شاید مزید بحث کے موڈ میں نہیں تھیں، اس لیے انہوں نے بھیک دینے والے انداز میں مجھے دوائیاں پکڑا دی تھیں۔ میں حد درجے شرمندہ ہوئی تھی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میں مجبور تھی، بے حد مجبور۔ میری آنکھوں کے سامنے میری اماں کی طبیعت گھوم گئی تھی۔ میں نے بے آواز روتے ہوئے دوائی کا تھیلا پکڑا اور پھر شکستہ سی اپنے گھر کی طرف جانے لگی تھی۔ اسی دوران باہر بہت تیز بارش ہوئی تھی اور آندھی طوفان آ گیا تھا۔ میں گاؤں کے کھیت میں تھوڑی دیر کھڑی ہو گئی تھی تاکہ بارش تھمے اور میں گھر جاؤں، لیکن یہ کیا، میری چادر ایک جھاڑی میں پھنس گئی تھی اور پھٹ گئی تھی۔ میں حیرانی سے اپنی چادر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے سخت افسوس ہوا تھا یہ پھٹی ہوئی چادر دیکھ کر۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ گھر کیسے جاؤں گی۔ یکا یک میری نظر ایک بڑی سی کالی چادر پر پڑی تھی۔ وہ کھیت کے ایک طرف بچھی ہوئی تھی۔ میں نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہ چادر اٹھائی تھی اور آندھی طوفان سے بچتے بچاتے اپنے گھر کی طرف آ گئی تھی۔ گھر آ کر میں نے جلدی جلدی ادھار کی چیزوں سے روٹی بنائی تھی اور دال چڑھا دی تھی۔ پھر امی کو کھانا دے کر میں نے دوائیاں دے دی تھیں۔ مجھے خوشی تھی کہ میرے گھر والوں کا پیٹ اب بھر چکا تھا۔ اب مجھے اس ادھار کو چکانے کی فکر تھی۔ میرا نام سمیہ ہے۔ میرا تعلق فیصل آباد سے آگے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ میری 3 بہنیں ہیں۔ ہم ابو کی لاڈلی بیٹیاں تھیں، لیکن امی ہمیں کوستی رہتی تھیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے انہیں تنگ کر کے رکھا ہوا تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ دادی انہیں ہر وقت 3 بیٹیاں پیدا کرنے پر طعنے دیا کرتی تھیں اور دادی کا غصہ وہ ہم پر نکالا کرتی تھیں۔ لیکن ہم امی سے کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ ہمیں پتہ تھا کہ وہ ہمیں دل سے بہت محبت کرتی ہیں، بس دادی کی وجہ سے وہ ہم سے غصہ رہتی ہیں۔ ہمارے لیے تو یہی وجہ کافی تھی کہ ابو ہم سے بہت محبت کرتے تھے۔ ابو بہت زیادہ محنتی تھے اور بہت زیادہ محنت مشقت کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ گاؤں سے شہر کمانے کے لیے گئے تھے اور انہوں نے بہت محنت کر کے گھر بار بنا لیا تھا اور گاؤں میں ایک زبردست کوٹھی تعمیر کر لی تھی۔ یہی بات چچا اور دادی سے ہضم نہیں ہو سکی تھی۔ اب دادی اٹھتے بیٹھتے انہیں بس ہر وقت طعنے دیا کرتی تھی۔ ہمیں اس وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی، حالانکہ انہیں ابو کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ابو ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ ہم ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیا کریں، کیونکہ میری شہزادیاں میرے لیے سب کچھ ہیں۔ ابو نے وہ گھر ہمارے نام کر دیا تھا۔ دادی سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ ابو نے دادی لوگوں کو گھر تعمیر کر کے دیا تھا، مگر ان کی نظر ہمارے گھر پر ہی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ ابو بڑی کوٹھی دادی کے نام کریں، لیکن ابو نہیں مانے تھے۔ اسی دوران ابو کو ایک عجیب بیماری لگ گئی تھی۔ ان کے جسم پر دانے نکل آئے تھے اور وہ گھر کے ہو کر رہ گئے تھے۔ کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا اور سارا پیسہ علاج پر لگ چکا تھا۔ اب صرف ایک کوٹھی بچی تھی جو وہ بیچنا نہیں چاہتے تھے۔ ابو کی وفات اسی بیماری میں ہی ہو گئی تھی اور ہمارے ددیال والوں کو موقع مل گیا تھا کہ وہ ہمیں گھر سے بے دخل کر دیں۔ امی چاہتی تھیں کہ ہم اس کوٹھی کو کرائے پر چڑھا کر اسی گھر میں رہ کر اپنے گھر کا خرچہ نکال لیں، لیکن دادی کو یہ بات ہضم نہیں ہو سکی تھی۔ انہوں نے امی کو میکے جانے کا کہہ دیا تھا کہ اپنی 3 بیٹیوں کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ پیچھے مڑ کر اس کوٹھی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا۔ امی بہت مجبور تھی، کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور نہ ہی ان کا کوئی بھائی تھا جو ان حالات میں ان کا ساتھ دے سکے اور اس کوٹھی پر سے ان کا قبضہ چھڑا سکے۔ انہوں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ ہم دوسرے گاؤں کے ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں آ کر رہنے لگے تھے۔
گھر کیا تھا، ایک دڑبہ ہی تھا جہاں ایک چارپائی تھی اور ساتھ ہی غسل خانہ تھا اور کچن بنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ برآمدہ تھا اور صحن تھا۔ اب ہمارے حالات بہترین سے بدتر ہو گئے تھے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہماری زندگی نے یہ کیسی کیا پلٹی ہے۔ سب کچھ تہس نہس ہو گیا تھا۔ میں شروع میں امی کو کہتی تھی کہ آپ نے اپنا حق کیسے چھوڑ دیا، لیکن امی مجھے کہتی تھیں کہ میں کمزور تھی اور میں اب بھی کمزور ہوں، میں تمہیں پال لوں گی، بس ہمارا حامی و ناصر اللہ ہے۔ چنانچہ امی نے ہمیں سلائی کڑھائی کر کر کے اتنی محنت کر کے بڑا کیا تھا، لیکن اب ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی اور انہیں ہڈیوں کی بیماری بھی لگ گئی تھی۔ ان کی ہڈیاں بہت درد کرتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ سلائی بھی نہیں کر سکتی تھیں، اور جس دن وہ بیٹھ کر سلائی کرتیں اس دن انہیں ساری رات ہڈیوں کا درد ہو جاتا۔ اب میں نے انہیں سلائی کرنے سے منع کر دیا تھا اور میں گھر میں کم فیس میں گاؤں کے بچوں کو پڑھانے لگی تھی۔ میرے پاس کل 6 بچے پڑھنے آتے تھے، جس سے مجھے کل ملا کر صرف 1700 روپے ملتے تھے۔ ان 1700 میں کیسے گزارا ہوتا جبکہ ہم لوگ 4 تھے۔ ہم نے اچھے دنوں کے ساتھ برے دنوں کو بھی برت لیا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ مجھے امی کی آواز آئی تھی، سمیہ اب سو جاؤ۔ میں تھک ہار کر حالات کو ان کے دھارے پر چھوڑ کر سونے چل دی تھی۔ میں امی کی چارپائی کے قریب لیٹی تھی کہ مجھے زمین کے ٹھنڈا ہونے کا احساس ہوا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ وہ کالی چادر ہی بچھا لی جائے تاکہ زمین کی ٹھنڈک سے مجھے ٹھنڈ نہ لگے۔ میں نے وہ موٹی چادر بچھائی اور سونے لیٹ گئی تھی، لیکن میرا ذہن سوچوں سے خالی نہیں تھا۔ مجھے آج سعید کریانے کے ہاں ہونے والی گفتگو یاد آ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے طریقے سے ادھار وصول کرے گا، اور مجھے بہت خوف محسوس ہوا تھا۔ میں کوئی دودھ پیتی بچی تو نہیں تھی جو اس کا مطلب نہیں سمجھ پاتی۔ میں اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میرے دل نے شدید خواہش کی تھی کہ کاش میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ میں سب کی ادھاری چکا دوں۔ یہی سوچتے سوچتے میں سو گئی تھی اور میرے خواب میں مجھے دکھائی دیا تھا کہ جب میں یہ موٹی چادر جو میں نے بچھائی تھی ہٹاتی ہوں تو اس کے نیچے بالکل اتنے ہی پیسے موجود ہوتے ہیں جتنی اتنے مہینے کی ادھاری بنتی ہے۔ میں ایک دم خواب سے اٹھ گئی تھی۔ میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا تھا۔ میں اسے اپنا خواب سمجھ کر دوبارہ سونے کے لیے لیٹی تھی، کیونکہ ابھی آدھی رات ہی گزری تھی اور فجر کا وقت بس ہوا ہی چاہتا تھا۔ میں تھوڑی دیر اور سونا چاہتی تھی۔ ابھی میں لیٹی ہی تھی کہ مجھے اپنی چادر کے نیچے کچھ محسوس ہوا تھا۔ میں سمجھی کہ شاید بارش کی وجہ سے کوئی کیڑا نکل کر ادھر آ گیا ہے۔ میں اٹھی تھی اور میں نے چادر ہٹا کر اسے جھاڑنا چاہا تھا، لیکن یہ کیا؟ میری آنکھوں کو یقین نہیں آیا تھا کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ میرے سامنے ہزار ہزار کے بہت سے نوٹ رکھے ہوئے تھے۔ میں دم بخود رہ گئی اور سوچنے لگی کہ کہیں میں سچ میں خواب ہی تو نہیں دیکھ رہی، لیکن وہ حقیقت تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان نوٹوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا اور جیسے ہی انہیں گنا تھا تو وہ بالکل اتنی ہی رقم بنتی تھی جتنی سعید کریانے کو مجھے ادا کرنی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا میں کیا کروں۔ میں اللہ کا شکر ادا کروں، میں حیران ہوں، پریشان ہوں، یا اسے غیبی مدد سمجھوں۔ مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے پھانسی کے گھاٹ پر لا کر یہ سنا دیا ہو کہ اب تمہاری سزائے موت ختم کر دی گئی ہے۔ اگلی صبح میں انتظار کیے بغیر سعید کریانے کی دکان پر پہنچ گئی تھی۔ فوراً سے اس کے ہاتھ پر پیسے رکھ کر میں نے کہا کہ اپنی رقم وصول کر لو۔ اس نے کڑی نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ اس کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے، جو شاید وہ مجھ سے کوئی غلط کام کروا کر وصول کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم یہ پیسے رکھ لو، میں بعد میں تم سے رقم وصول کر لوں گا، لیکن میں بضد تھی کہ وہ ادھاری کے پیسے کاٹ کر مجھے راشن دے دے۔ میری بحث کے بعد وہ مان گیا تھا اور مجھے گھورتے ہوئے راشن پکڑایا تھا۔ دل ہی دل میں مجھے بے حد خوشی ہو رہی تھی کہ میں اس غلیظ سے انسان کے جال سے بچ گئی تھی۔ میں گھر آئی تو بہت خوش تھی۔ اماں نے مجھے کہا تھا کہ تم آج اتنی خوش کیوں نظر آ رہی ہو اور اتنا راشن تمہارے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے، کیا تمہاری لاٹری نکل گئی ہے؟ اماں کی عبادت ہو گئی تھی۔ وہ بیماری کے باعث کچھ اور تو کر نہیں سکتی تھی اور اسی طرح کی طنزیہ گفتگو کرتی تھی، لیکن میں انہیں ماں ہونے کا مارجن دیتی تھی اور انہیں معاف کر دیا کرتی تھی۔ جی ہاں، ایسا ہی سمجھیں کہ میری لاٹری نکل آئی ہے۔
میں نے امی سے کہا کہ امی آپ نے مجھے تھوڑی بہت سلائی تو سکھائی ہے، لیکن اب تو ہماری مشین بھی خراب ہو گئی ہے، میں سلائی کرنا چاہتی ہوں۔ جس پر امی نے مجھے کہا تھا کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں ابھی کے ابھی تمہیں سلائی مشین دلوا دیتی تاکہ ہمارے گھر کے حالات اور بہتر ہو جائیں۔ اب میرے ذہن میں سلائی مشین گھومنے لگی تھی، لیکن اس کے لیے میرے پاس پھر سے پیسے نہیں تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کاش میرے پاس کوئی سونے کی چیز ہوتی تو میں اسے بیچ کر سلائی مشین ہی لے لیتی۔ میں گھر کا سارا کام نمٹا کر رات کو فارغ ہوئی تھی اور اپنی بہنوں کو بتا رہی تھی کہ اب وہ بھی میرے ساتھ ٹیوشن پڑھانے کے لیے ساتھ دیں تاکہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں اور ہمیں مزید ادھاری نہ لینی پڑے، کیونکہ اب بھی ادھاری باقی تھی اور دائی اماں کی دوائیوں کی ادھاری دینے کی فکر تھی۔ رات سونے سے پہلے لیٹنے کے لیے آج میں نے چادر نہیں بچھائی تھی کیونکہ موسم ایک دم بہت گرم ہو گیا تھا، لیکن پھر میرے دماغ میں خیال آیا میں نے وہ موٹی کالی چادر بچھا لی تھی۔ اماں نے مجھے دیکھا تو مجھے ڈانٹا تھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، اتنی گرمی میں چادر بچھا کر کیوں سو رہی ہو؟ لیکن میں نے ان کی طرف سے کان لپیٹ لیے تھے۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ یہ چادر شاید کوئی جادوئی چادر ہے، کیونکہ مجھے اس کے نیچے سے پیسے ملے تھے۔ میرے ذہن میں سونے کی چین گھوم رہی تھی جسے بیچ کر میرے پاس اتنے پیسے آ جاتے کہ میں ادھاری چکا دیتی، بلکہ ایک سلائی مشین بھی خرید لیتی۔ میں ذہن میں سونے کی چین کا تصور کر کے سوئی تھی، کیونکہ گاؤں میں پیسے سے زیادہ سونے کی چین کی اہمیت تھی۔ بہت کم لوگوں کے پاس یہ چین ہوتی تھی، اور جس کے پاس چین ہوتی اسے اچھے خاصے پیسے ملتے تھے۔ سوتے ساتھ ہی تو مجھے کوئی خواب نہیں آیا تھا، لیکن جیسے ہی صبح ہوئی تو میں نے سب سے پہلے چادر کو ہٹایا تھا، لیکن میں مایوس ہو چکی تھی کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یعنی وہ پیسے کوئی غیبی مدد تھی اور چادر کا کوئی کمال نہیں تھا۔ ابھی میں اداس ہو کر تکیہ اٹھا ہی رہی تھی کہ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی۔ تکیے کے نیچے سونے کی اچھی خاصی موٹی چین برآمد ہوئی تھی۔ میں نے سرعت سے وہ چین چھپا لی تھی۔ آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ کیا واقعی یہ کالی چادر کا کمال تھا یا پھر کچھ اور؟ کیا واقعی یہ جادوئی چادر تھی یا پھر میری مدد کوئی اور کر رہا تھا؟ میں اب تھوڑا ڈر گئی تھی، لیکن مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی، اس لیے میں زیادہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں جتنا زیادہ سوچ رہی تھی اتنا زیادہ میرے لیے مشکل بڑھ جاتی۔ غربت مجھے کچھ اور سوچنے کے لیے مجبور ہی نہیں کر رہی تھی۔ میں سیدھا سونار کے پاس گئی تھی۔ میں نے احتیاط یہ کر لی تھی کہ میں نے چہرے پر نقاب لگا لیا تھا، ورنہ وہ مجھے پہچان جاتا اور حیران رہ جاتا کہ میرے پاس سونے کی چین کیسے آ گئی، جبکہ ہماری غربت کا علم تو سب کو ہی تھا۔ میں نے گھر میں بھی کسی کو خبر نہیں ہونے دی تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ خود ہی موقع دیکھ کر اماں سے بہانہ بنا کر چلی آئی تھی۔ سونار نے بغور سونے کی چین کا جائزہ لیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ یہ چین تو بہت زیادہ قیمتی ہے، یہ تو آج تک میں نے کسی کے پاس بھی نہیں دیکھی، تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ اب میرے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ میری اماں کو جہیز میں ملی تھی، انہیں ان کی نانی نے دی تھی، میرے حالات خراب ہیں اس لیے میں اسے بیچنے آئی ہوں۔ سونار نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہے، لیکن فی الحال میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور میں اتنی بڑی رقم دیکھ کر حیران ہی رہ گئی تھی۔ اس نے مجھے 1 لاکھ کے قریب رقم دی تھی اور میں اس رقم کو اچھی طرح چھپا کر گھر لے آئی تھی۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں نے سب سے پہلے دائی اماں کی ادھاری چکائی تھی اور ساتھ ہی سلائی مشین بھی خرید لی تھی، اور باقی پیسے گھر کے خرچے کے لیے رکھ لیے تھے۔ اب ہمارے دن تھوڑے بہتر ہو گئے تھے۔ اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا اور بمشکل چارپائی پر بیٹھی تھی۔ ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ خود اپنے سہارے سے بیٹھ سکیں۔ میں نے ہی انہیں آگے بڑھ کر سہارا دیا تھا۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر کہا تھا کہ میری قسم کھاؤ، تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں۔ میں گنگ ہو گئی تھی۔ مجھے ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری ماں چارپائی پر ضرور ہے، لیکن وہ ساری صورتحال کا جائزہ بھی لے رہی ہے، اور بیمار ہو کر وہ ارد گرد سے بے نیاز نہیں ہو گئی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں قسم ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہیں یہ پیسے تم نے کسی غلط راستے پر چل کر حاصل تو نہیں کیے، اور میں ششدر رہ گئی تھی۔ میں نے اس حوالے سے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے اماں کا ہاتھ تھام لیا اور انہیں تسلی دی تھی کہ اماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، نہ میں نے کل آپ کی عزت پر کوئی آنچ آنے دی اور نہ میں آئندہ آنے دوں گی۔ ان پیسوں کو اللہ کی طرف سے مدد سمجھ لیں،
کیونکہ یہ رقم مجھے میرے اللہ نے دی ہے۔ اماں اب خاموش ہو گئی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ان کی تسلی نہیں ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے میرے کہنے پر یقین کر لیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ خود بھی متجسس ہیں۔ اب گاؤں میں میری سلائی کی دھوم مچ گئی تھی۔ لوگ مجھ سے کپڑے سلوانے کے لیے آتے تھے اور میں دن رات اسی میں مصروف رہتی تھی۔ میرے ذہن سے یہ نکل ہی گیا تھا کہ یہ سب اس چادر کی بدولت ہوا تھا۔ میں نے اس چادر کو احتیاط سے تہہ کر کے رکھ دیا تھا، کیونکہ گرمی بڑھ گئی تھی اور اب میرے آدھے مسئلے تو حل ہو گئے تھے۔ گھر کے حالات بہتری کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے بہنوں کو بھی ہنر سکھانے کے لیے ایک اماں کے پاس بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ اس 1 لاکھ میں سے اب میرے پاس 50,000 موجود تھے اور سلائی کر کے میں اچھا خاصا کما لیتی تھی۔ امی کی طبیعت میں بھی بہتری آ رہی تھی، کیونکہ انہیں مسلسل دوائی میسر تھی۔ اب وہ گھر کے کام آرام سے کر لیتی تھی۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ دوپہر کے وقت میں حسب معمول سلائی کر رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دروازہ کھول کر میں نے دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ وہ بغیر اجازت اندر گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ میں صحن میں بیٹھی سلائی کر رہی تھی۔ اسے اس طرح اندر داخل ہوتے دیکھ کر مجھے غصہ آیا تھا۔ میں نے امی سے کہا تھا کہ جائیں دیکھیں باہر کوئی آیا ہے، اور دوبارہ سلائی میں مگن ہو گئی تھی۔ کچھ دیر میں مجھے امی کی آواز آئی تھی۔ میں باہر گئی اور میری نظر اس نوجوان کی آنکھوں پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک عجیب سی مقناطیسیت لیے ہوئے تھیں۔ مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس کی آواز بے حد بھاری تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ اس کا بیٹھنے کا انداز بھی بہت نرالا تھا، یہاں تک کہ کپ میں موجود چائے بھی کب کی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس نوجوان نے مجھے دیکھتے ہی جو بات کہی تھی، اس نے مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگایا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے میری کالی چادر دیکھی ہے جس پہ سنہرے دھاگے سے کڑھائی ہوئی ہے؟ اور میں چونک سی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں خاموش ہو گئی تھی۔ یہ اسی چادر کی بات ہو رہی تھی جسے میں بچھا کر سوتی تھی، اور جو خواہش کرتی تھی وہ خواہش پوری ہو جاتی تھی۔ میں نے فوراً سے اسے منع کر دیا تھا کہ نہیں، میں نے ایسی کوئی چادر نہیں دیکھی۔ اور اماں، آپ نے مجھے اتنی سی بات کے لیے کیوں صحن میں بلایا اور سلائی پر سے اٹھایا؟ میں نے غصے کا اظہار کیا تھا اور وہاں سے پاؤں پٹک کر چلی آئی تھی۔ لیکن دراصل مجھے خوف تھا کہ کہیں کسی کو یہ راز معلوم نہ ہو جائے، اور مجھے یہ شک بھی ہوا تھا کہ یہ نوجوان کسی اور ہی مقصد سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ مقصد بھی اب میرے سامنے آ گیا تھا۔ کیا واقعی میں یہ اس کی چادر ہوگی؟ وہ مجھے تھوڑا عجیب سا بھی محسوس ہوا تھا، جیسے کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ پھر میں نے خود ہی اپنے خیال کو جھٹک دیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو وہ چادر کھیت میں سے ملی تھی۔ وہ چادر تو کسی انسان کی چادر بھی ہو سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ غیبی مدد ہو، اور میں چادر کی بدولت سمجھ رہی ہوں کہ میری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں۔ میں نے اسی وقت چپکے سے الماری کھول کر تسلی کر لی تھی کہ کہیں چادر غائب تو نہیں ہو گئی۔ چادر وہیں موجود تھی، لیکن اب اس میں سے ایک عجیب سی خوشبو نکل رہی تھی۔ میں نے جلدی سے الماری بند کر دی تھی تاکہ وہ خوشبو باہر تک نہیں نکل آئے، کیونکہ اگر وہ باہر بیٹھا شخص اس کا مالک ہوا تو وہ اس کی خوشبو سے پہچان لے گا، اور اس طرح میرا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ اصل میں میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اگر میں جا کر اسے واپس کر دوں گی تو کہیں پھر سے مجھ پر غربت نہ آ ٹھہرے، اور میں پھر سے دوسروں کی محتاج نہ بن جاؤں، پھر سے مجھے ادھاری سے گھر نہ چلانا پڑے۔ اصل میں میرے ذہن کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اس چادر کی بدولت ہی ہمارے حالات بہتر ہوئے تھے۔ اب اگر میں چادر اس کے مالک کو واپس کر دیتی ہوں تو مجھے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں پھر سے ہمارے حالات بدتر نہ ہو جائے۔ وہ نوجوان تھوڑی دیر میں چلا گیا تھا۔ امی جان میرے پاس آئی تھیں اور کہنے لگیں، تم بھی تو اس دن وہ چادر لائی تھی، کیا وہ ویسی ہی چادر تھی؟ تو میں نے فوراً ہی امی کو منع کر دیا تھا کہ نہیں، وہ کالی چادر نہیں تھی، بلکہ وہ تو بھوری چادر تھی۔ اس رات امی غسل خانے میں گر گئی تھی اور ان کی ہڈی کو بہت بڑی چوٹ لگ گئی تھی۔ میں ان کی حالت دیکھتے ہوئے بھاگی بھاگی دائی کے پاس گئی تھی کہ وہ مجھے دوائی دے دیں، لیکن پھر مجھے ان کی بات سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ اب میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری ماں کو ہڈی میں بہت بری چوٹ لگ گئی ہے اور اس کی جڑی بوٹی میرے پاس ختم ہو گئی ہے۔ اس کی جڑی بوٹی لینے کے لیے مجھے دوسرے گاؤں جانا پڑے گا، جہاں حکیم 2 دن بعد آتا ہے۔ اس طرح 5 دن لگ جائیں گے۔ تمہاری ماں کی چوٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جڑی بوٹی ابھی اور اسی وقت لگائی جائے۔
ورنہ اس کی ہڈی میں خلا آ جائے گا اور وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو جائے گی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سب کچھ صحیح جا رہا تھا، پھر یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں اداس اور پریشان سی گھر واپس آ گئی تھی اور جلدی سونے کا ارادہ کر کے میں نے وہی چادر بچھا لی تھی۔ امی تکلیف سے کراہ رہی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میں نے جڑی بوٹی کا تصور کر کے ذہن کو سونے پر آمادہ کیا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، کیونکہ امی کو بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے زبردستی اپنے ذہن کو سلانے کی کوشش کی اور چند گھنٹوں کی نیند کے بعد میں اٹھ بیٹھی تھی۔ لیکن یہ کیا؟ میں نے ہر چیز چھان ماری تھی۔ میں نے چادر کو بھی الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا تھا۔ جڑی بوٹی کا کہیں بھی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ اب میرا ماتھا ٹھنکا تھا، یعنی میں نے چادر اس کے مالک کو واپس نہیں کی تھی۔ شاید اسی وجہ سے اس چادر نے مجھے جڑی بوٹی برآمد کر کے نہیں دی تھی اور میری جڑی بوٹی کی خواہش پوری نہیں ہوئی تھی۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے مالک سے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ اب میری ماں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہونے والی تھی۔ صبح ہو چکی تھی اور راشن ختم تھا۔ میرے ذہن میں میری ماں کی تکلیف گھوم رہی تھی۔ میں سعید کریانے سے راشن لینے گئی تھی تو میں نے اسے درد کی جڑی بوٹی دینے کو کہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی۔ میرا ذہن ویسے ہی میری ماں میں الجھا ہوا تھا، میں نے اسے جواب نہیں دیا تھا، لیکن اس کی چھیڑ چھاڑ جب حد سے زیادہ بڑی تھی تو میں نے شور مچا دیا تھا۔ اس وقت وہاں سے وہی نوجوان گزرا تھا۔ اس نے جب دیکھا تھا کہ سعید کریانے والے نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور میں چیخ رہی ہوں، تو وہ فوراً سے اس دکان کے پاس آیا تھا اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سعید کو گریبان سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا لیا تھا۔ میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ منظر دیکھا تھا۔ وہ ایک ہی ہاتھ سے اسے اٹھائے ہوئے تھا، حالانکہ سعید اچھی خاصی صحت کا مالک تھا اور وہ نوجوان دبلا پتلا سا تھا، لیکن اس طرح اس کے اٹھائے جانے پر وہاں ہجوم جمع ہو گیا تھا۔ اس نے سعید کو مجبور کیا تھا کہ وہ مجھ سے معافی مانگے۔ اس نے نوجوان کی منتیں کر کے اسے نیچے اتارنے کا کہا تھا، لیکن نوجوان بھی اپنی بات پر اڑ گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب تک وہ مجھ سے معافی نہیں مانگے گا تب تک وہ اسے نیچے نہیں اتارے گا۔ سعید نے سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگی تھی، تبھی اس نوجوان نے اسے ہوا میں ایسے ہی چھوڑ دیا تھا، زمین پر نہیں اتارا تھا۔ وہ کئی فٹ کی بلندی سے نیچے آ کر گرا تھا، اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ نوجوان نے اسے کہا تھا کہ اب تم یاد رکھو گے کہ کسی بھی بے بس، غریب اور مجبور لڑکی کو کبھی بھی تنگ نہیں کیا کرتے، ہر عورت کی عزت کیا کرتے ہیں، اور یہ چوٹ تمہیں عورت کی عزت کرنا سکھائے گی۔ اس نوجوان کی آواز میں اتنا روب تھا کہ میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اس میں بہت کشش تھی، ایسی کشش تھی جو دوسروں کو اپنی جانب کھینچتی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا تھا اور اس نے بغیر کوئی جواب دیے آگے قدم بڑھا دیے تھے۔ مجھ سے رہا نہ گیا تھا، میں اس کے ساتھ ہی چلتی گئی۔ میں چاہتی تھی کہ اسے سچ بتا دوں کہ میں نے اسے چادر کا منع کیا تھا، جبکہ اس کی چادر میرے پاس ہی موجود ہے، کیونکہ اس نے بغیر کسی غرض کے میری مدد کی تھی۔ وہ ایک جگہ کھیتوں میں بیٹھ کر آسمان کو تک رہا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور اسے کہا تھا کہ اے نوجوان، تمہارا شکریہ، تم نے میری مدد کی۔ اب میں تم سے ایک بات کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ تمہاری چادر میرے پاس ہی موجود ہے اور وہی میری غربت کو مٹانے کا ذریعہ بنی تھی، کیونکہ وہ جادوئی چادر ہے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ چادر میں تمہیں دوبارہ دوں، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری غربت دوبارہ میرے گھر کا دروازہ نہ دیکھ لے۔ معاف کر دو، تمہاری بے غرضی اور بے لوث مدد نے مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے کہ میں تمہیں سچ سچ بتا دوں۔ اب تم چاہو تو میرے گھر آ کر وہ چادر لے سکتے ہو، اور چاہو تو میں تمہیں یہاں آ کر وہ چادر واپس کر سکتی ہوں، کیونکہ مجھے یہ چادر اسی کھیت سے ملی تھی، اور آج ہونے والے واقعے نے مجھے یہ احساس کروا دیا ہے کہ مجھے یہ چادر اس کے اصل مالک کو واپس کر دینی چاہیے، اور مجھے لالچ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شاید مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ میرے لالچ نے ہی میری ماں کو اس حال میں پہنچا دیا ہے کہ وہ درد سے چلا رہی ہے، لیکن اس کی مطلوبہ دوا نہیں مل رہی۔ اس بار تو میرے پاس پیسے بھی موجود ہیں، لیکن میرے پاس وہ جڑی بوٹی نہیں ہے جو اس کے درد کا خاتمہ کر سکے، لہٰذا تم مجھے معاف کر دو۔ کیا پتہ تم مجھے معاف کرو تو میری ماں خود بخود ٹھیک ہو جائے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنے کی سزا ملی ہے، اور اس چادر کو بچھا کر جڑی بوٹی کا تصور کرنے کے بعد بھی مجھے جڑی بوٹی نہیں ملی۔
تو کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے جھوٹ بولنے سے اس چادر کا اثر زائل ہو چکا ہے۔ اس نوجوان نے مسکرا کر میری جانب دیکھا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں اس قدر سحر انگیزی تھی کہ میں چند لمحے اسے تکتی ہی رہ گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا تھا۔ میں نے اس کی خواہش کے مطابق میکانکی انداز میں آنکھیں بند کر لی تھی۔ حالانکہ کوئی اور وقت ہوتا تو میں کبھی بھی اس پر بھروسہ نہ کرتی، لیکن نہ جانے اس کی ذات میں ایسی کیا کشش تھی کہ میں اس کی بات پر عمل کر رہی تھی، اور نہ صرف عمل کر رہی تھی بلکہ اس کے عمل سے متاثر ہو کر میں نے اسے سچ بھی بتا دیا تھا۔ میری آنکھیں بند کرتے ہی اس نے مجھے ہاتھ آگے کرنے کو کہا تھا اور کچھ دیر بعد آنکھیں کھولنے کو کہا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی جب وہ جڑی بوٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ مجھے بے حد خوف محسوس ہوا تھا۔ جڑی بوٹی ہاتھوں میں دبا کر میں بغیر پیچھے دیکھے سرپٹ انداز میں بھاگی تھی، اور اتنا تیز بھاگی تھی کہ پھر گھر جا کر ہی سانس لیا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ماجرا ہوا تھا؟ وہ نوجوان کون تھا؟ وہ جڑی بوٹی اس کے پاس کیسے آئی تھی؟ اسے کیسے معلوم تھا کہ مجھے اسی جڑی بوٹی کی ضرورت ہے؟ اور وہ جادوئی چادر؟ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ گھر آئی تو امی کے درد میں کوئی بھی افاقہ نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کا درد مزید بڑھ گیا تھا۔ اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں دائی کے پاس پہنچ گئی تھی اور میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ اس جڑی بوٹی کی مجھے دوا بنا کر دیں۔ پہلے تو دائی کو حیرانی ہوئی تھی کہ میرے پاس یہ جڑی بوٹی کہاں سے آئی، کیونکہ یہ جڑی بوٹی تو موسم سرما کی پیدائش ہے، اور یہ جڑی بوٹی صرف ایک ہی حکیم کے پاس ملتی ہے، وہ جو دوسرے گاؤں میں رہتا ہے، اور اس کے پاس جانے کے لیے 2-3 دن لگ جاتے ہیں۔ میرے پاس دائی کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے انہیں بہانہ بنا دیا تھا کہ میرا ایک عزیز اسے دوسرے گاؤں سے ہی لایا ہے۔ دائی نے اس کی دوا بنا دی تھی اور منہ مانگی رقم وصول کی تھی۔ میں نے اسے رقم دے دی تھی اور دوائی لے کر گھر واپس آ کر سب سے پہلے اماں کے گھٹنوں میں لگا دی تھی۔ اس دوائی کے لگاتے ہی اماں کو بے حد آرام آیا تھا اور وہ سکون سے سو گئی تھی، لیکن میرا ذہن اب بھی سن ہو رہا تھا۔ اس نوجوان کی بدولت میری ماں کے درد میں افاقہ تو ہو گیا تھا، لیکن وہ نوجوان کون تھا؟ کون سی مخلوق تھا؟ اور کس طرح سے جادوئی طریقے سے اس کے پاس وہ جڑی بوٹی آئی تھی؟ ان سوالات کے جوابات ابھی باقی تھے۔ میں آج سلائی بھی نہیں کر سکی تھی کیونکہ میرا ذہن اتنی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ اب میرے پاس بچت کے لیے وہ تھوڑے سے پیسے ہی رہ گئے تھے، یہی کوئی 25,000 رہ گئے تھے۔ اب دوبارہ سے سلائی سے گزارا ناممکن نظر آ رہا تھا، حالانکہ میں اپنی بھرپور سی کوشش کر رہی تھی۔ شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ کاش امی اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی تو آج ہمیں ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ مشین دوبارہ خراب ہو چکی تھی اور رک رک کر چل رہی تھی۔ اس طرح میری سلائی کا کام بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے کے برابر تھا اور میرے پاس پیچھے 25,000 ہی رہ گئے تھے۔ ایسے میں 2-3 مہینے ہی آرام سے نکل سکتے تھے اور پھر وہی غربت ہمارے گھر کے راستے دیکھ لیتی۔ میں سخت پریشان تھی۔ ایسے میں مجھے دوبارہ اسی نوجوان کا خیال آیا تھا، لیکن میں اس سے ایسا خوفزدہ ہو کر بھاگ گئی تھی کہ میں اب دوبارہ اس سے ملنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن میں مجبور تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہماری کوٹھی کے مسئلے کا حل صرف اسی کے پاس ہے، اور وہی نوجوان ہمارے گھر پر قابض شدہ لوگوں سے نمٹ سکتا ہے۔ ابھی میں اسی نوجوان کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے بیزاری کے عالم میں چھوٹی بہن سمرا سے کہا تھا کہ وہ جا کر باہر کا دروازہ کھولے۔ وہ دروازہ کھول کر آئی تو مجھے آ کر اطلاع دی تھی کہ کوئی آدمی ملنے آیا ہے۔ میں بے دھیانی کے عالم میں صحن میں آ گئی تھی اور سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میری سٹی گم ہو گئی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ الٹے قدموں دوڑ کر خود کو کمرے میں بند کر دوں۔ مجھے اس نوجوان سے خوف محسوس ہوا تھا اور ویسی ہی مقناطیسیت محسوس ہوئی تھی جیسی ہر بار محسوس ہوتی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا تھا، خود اندر آ کر وہ چادر تلاش کرنے لگی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ اسی چادر سے شروع ہوا تھا اور اب اسے چادر واپس کر کے میں اس سارے معاملے کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ میں نے الماری کھولی تھی اور چادر کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں، لیکن وہاں چادر تھی ہی نہیں۔ وہ چادر غائب ہو چکی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے چادر یہاں تہہ کر کے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے سمرا، شزا اور فضا کو بلایا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ کیا انہوں نے یہاں سے کوئی چادر اٹھائی ہے۔
تینوں نے منع کر دیا تھا کہ ہم نے تو الماری ہی نہیں کھولی۔ اب میرا ماتھا ٹھنکا تھا اور میں حواس باختہ ہو رہی تھی۔ باہر چادر کا مالک کھڑا تھا، وہ مجھ سے چادر وصول کرنے آیا تھا اور میرے گھر سے چادر ہی غائب ہو چکی تھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی اور میں نے چادر کی تلاش میں پورا کمرہ بکھیر کر رکھ دیا تھا، لیکن چادر نہیں ملنے کی تھی سو نہیں مل رہی تھی۔ میں نے ہر جگہ چھان لیا تھا اور آخر کار شکست مان لی تھی۔ میں گھبرائی ہوئی باہر آئی تھی اور اس نوجوان سے کہا تھا کہ میں نے تو چادر کی بہت اچھی طرح سے حفاظت کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ چادر الماری سے غائب ہو چکی ہے۔ میری بات سن کر وہ نوجوان غصہ کرنے کے بجائے مسکرا دیا تھا، یہاں تک کہ اس کے سارے سفید دانت نظر آنے لگے تھے، اور پھر اس نے میری توجہ کرسی کی جانب مبذول کرائی تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی کہ وہ چادر وہاں رکھی ہوئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں چادر کو چھپا کر رکھتی تھی۔ پھر وہ چادر باہر کیسے آئی تھی؟ میرے حیرانی سے دیکھنے پر اس نوجوان نے ابرو اچکائے تھے اور معنی خیز انداز میں مسکرایا تھا، اور پھر وہ اپنی چادر سمیٹ کر باہر نکل گیا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا کہ میں نے اسے روک لیا تھا اور اسے ایک ضروری بات کرنے کو کہا تھا۔ اس نے میری بات سننے کا ارادہ کیا تھا اور وہیں کرسی پر بیٹھ گیا تھا، اور میں بے تحاشا رونے لگی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں اب تھک چکی ہوں، میں تم سے مدد مانگنا چاہتی ہوں۔ نہ جانے کیوں مجھے امید ہے کہ تم میری مدد ضرور کرو گے۔ ہم لوگ شروع سے غریب نہیں تھے، نہ ہی ہم نے غربت کا کبھی منہ دیکھا تھا، بلکہ یہ حالات ہم پر ہمارے ابو کی وفات کے بعد آئے ہیں۔ ہماری دادی اور ددیال والوں نے ہمیں ہماری کوٹھی کا حق نہیں دیا، جو ابو نے بنا کر ہم بہنوں کے نام پر کیا ہوا تھا۔ ہماری پوری جائیداد پر ہمارے ددیال والوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور اب ہم ان حالات تک پہنچ گئے ہیں۔ تمہاری چادر نے ہماری بہت مدد کی تھی، یہاں تک کہ ہماری ساری ادھاری ختم ہو گئی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اس چادر کے جاتے ہی دوبارہ ہمارے حالات ایسے ہی ہو جائیں گے۔ میرے اندر یہ خوف سا پیدا ہو گیا ہے۔ اب میں یہ نہیں چاہتی کہ چادر میرے پاس سے واپس جائے۔ وہ نوجوان سمجھ گیا تھا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ اس نے مجھے چادر بڑھا دی تھی۔ جیسے ہی میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے مس ہوا تھا تو مجھے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے میرے ہاتھ پر آگ رکھ دی ہو۔ میں نے چیخ مار کر ہاتھ پیچھے ہٹا لیا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ چادر ایک دن کے لیے مزید میں تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، اور اس چادر سے ایک دن میں جو کچھ تم مانگنا چاہتی ہو تم مانگ سکتی ہو، لیکن یاد رہے تمہیں بہت سوچ سمجھ کے کسی بھی چیز کی خواہش کرنی ہوگی تاکہ تمہارے دن پھر جائیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا، اور میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میں ایسی کیا چیز مانگوں جس کے بعد سے ہمارے حالات کبھی بھی غربت کی اس حد تک نہ پہنچ سکے۔ وہ پورا دن میرا سوچ و بچار میں ہی گزر گیا تھا کہ میں ایسا کیا تصور کر کے سوؤں کہ پھر ہمارے دن پھر جائیں۔ پورا دن میں نے اسی سوچ میں گزار دیا تھا، اور پھر میرے ذہن میں ایک خیال گزرا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے آج رات کیا چیز تصور کر کے اس چادر پر آخری بار سونا ہے۔ رات ہو چکی تھی اور میں اپنے ذہن میں وہ تصور لا چکی تھی جو مجھے سوچ کر سونا تھا۔ میں نے وہ چادر بچھا دی تھی اور نیند کی وادی میں کھو گئی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہی نوجوان مجھے دکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم میرا بھید نہیں جانتی، تم میرا بھید جلد جان جاؤ گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے وہ کاغذ میرے ہاتھوں میں تھمائے تھے۔ میری آنکھ کھل گئی تھی اور میرے ہاتھوں پر میری نظر پڑی تھی تو میں حیران رہ گئی تھی کہ اس بار جو چیز میں نے تصور کی تھی وہ چادر کے نیچے نہیں بلکہ میرے ہاتھوں میں تھمائی گئی تھی، یعنی وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تھی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ایک مخصوص خوشبو آ رہی تھی، اور میں جانتی تھی کہ مخصوص خوشبو اس دن بھی الماری کھولنے پر اسی چادر میں سے آ رہی تھی۔ یہ وہی خوشبو تھی۔ میں اس خوشبو کو اچھی طرح پہچان گئی تھی۔ مجھے سخت گھٹن کا احساس ہوا تو میں باہر آ گئی۔ میں نے صحن کی لائٹ جلائی تھی۔ میں بے حد خوفزدہ ہو گئی کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ابھی کے ابھی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ وہ نوجوان ابھی بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کیسے آیا تھا، کہاں سے آیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نوجوان نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ سے کاغذات لے لیے تھے اور انہیں دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں نے کیا مانگا ہے۔ میں نے تمہیں ہوشیار سمجھا تھا اور تم واقعی ہوشیار ہی نکلی ہو۔ تم نے واقعی صحیح چیز مانگی ہے۔ اب اس کے ذریعے تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب تم وہ چادر مجھے دے دو، کیونکہ وہ چادر مجھے اپنی دنیا میں لے جانے کے لیے ضروری ہے۔
میں اس دنیا میں بھٹک گیا تھا کیونکہ میری چادر گر گئی تھی۔ اب میں تمہیں اپنی حقیقت بتانے جا رہا ہوں کہ میں انسانوں کی دنیا سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ میں جنات کے قبیلے کا سردار ہوں۔ میرا نام سمعان ہے، اور شاید اللہ نے کسی خاص مقصد کے تحت مجھے اس دنیا میں بھیجا تھا، اور وہ مقصد تمہاری مدد کرنا تھا۔ میری چادر اتفاق سے آسمان کی طرف پرواز کرتے ہوئے زمین پر آن گری تھی، اور وہ تمہیں مل گئی تھی، اور تمہارے دن چند مہینوں کے لیے ہی صحیح لیکن پھر گئے تھے۔ پھر میں چادر کی تلاش میں یہاں آ گیا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ چادر تمہارے پاس ہی ہے، لیکن تم نے مجھ سے سچ چھپایا تھا۔ پھر بھی میں تم سے غصہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تمہارے حالات نے تمہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ تم آخری موقع کو صحیح طریقے سے استعمال کرو گی، اور تم نے ایسا ہی کیا ہے۔ اب تم اس کے ذریعے کوٹھی کا قبضہ حاصل کر سکتی ہو، اور پھر اسے کرائے پر دے کر تم لوگ ایک چھوٹا سا گھر بھی لے سکتی ہو۔ اس کے کرائے سے تمہاری آمدن میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن صرف اسی آمدن پر اکتفا نہ کرنا، بلکہ اس میں مزید آمدن پیدا کرنے کے بارے میں ضرور سوچنا۔ اب میرا کام اس دنیا میں ختم ہو گیا ہے۔ جاتے جاتے میں تمہیں ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں کہ ان چند مہینوں میں مجھے تم سے خاص انسیت پیدا ہو گئی ہے، اس لیے میں تمہارے پاس اپنی ایک نشانی چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ جب کبھی تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو تم اس نشانی کو دیکھ کر مجھے یاد کر لینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ لیکن یاد رکھنا، ایسا صرف خاص موقعوں پر ہی کرنا، ورنہ میں تمہیں اپنی دنیا میں بھی لے جا سکتا ہوں۔ اگر تم نے اس چیز کا غلط استعمال کیا تو پھر تمہیں اپنی دنیا سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، اور پھر تم میری غلامی میں آ جاؤ گی۔ لہٰذا خیال رکھنا، جو چیز میں تمہیں دینے جا رہا ہوں اس چیز کو کسی خاص مقصد کے لیے ہی استعمال کرنا، صرف اس وقت استعمال کرنا جب تمہیں بہت زیادہ ضرورت ہو۔ پھر اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے ایک انگوٹھی تھمائی تھی، اور میرے ہاتھ سے چادر لے کر وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی اور میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں اسے ایک خواب سمجھ کر صحن میں آئی تھی۔ اب دوبارہ خواب دیکھا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ساتھ ہی میری نظر اپنے ہاتھ پر پڑی تھی تو وہاں انگوٹھی بھی موجود تھی اور کاغذات بھی موجود تھے، لیکن یہ سب کیا تھا؟ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ سب سچ اور حقیقت تھا، اور اس کے جاتے ہی میں نیند کی گہری وادی میں کھو گئی تھی جس پر مجھے خواب کا گمان ہوا تھا۔ وہ عاشق جنزادہ اپنی چادر میرے پاس چھوڑ کر میری کچھ دن مدد کرنا چاہتا تھا، اور اس کے بعد وقت آنے پر اس نے مجھ سے اپنی چادر واپس لے لی تھی۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن وقت نے مجھے اس بات کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔